بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کی تخلیق پر جو بحث کی، اس سے آگے وہ ایک بہت اہم بات شروع کر رہے ہیں، اور حجت اللہ میں فرشتوں کی اس دوسری قسم کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ پہلے عبارت دیکھ لی جائے پوری بات، پھر اس کی تمہید اور پھر اس کا بیان. وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملائے اعلیٰ کی 3 قسمیں ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے ذکر انہوں نے کیا انسانوں کا، اور پھر انسانوں کے لیے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ کے جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ عرش اللہ کا ایک ایسی مخلوق ہے جس میں شعور ہے اور احساس ہے. اللہ کا عرش کوئی ایسی بلڈنگ اور عمارت نہیں ہے، بلکہ وہ عرش چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور اس میں خوشی غم یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کے فرشتے ہیں جنہوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. وہ ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے ماں بچے کو اٹھا لیتی ہے، یا ایسے سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح عرش کے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں. وہ فرشتے جو عرش الہی کے قریب ہیں وہ بہت سے کام کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی. پھر انہوں نے ایک اور جگہ کا ذکر کیا شاہ صاحب نے ملائے اعلیٰ کا، اور ملائے اعلیٰ کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے وہ نیک بندے پاک بندے جنہوں نے اپنے نفس کو تہذیب دے دی ہوتی ہے. اور بنیادی طور پر انسان میں جو 3 قوتیں ہیں، غصہ، عقل اور جنس، سیکس، ان تینوں کی تہذیب جب ہو جاتی ہے اور وہ انسان کے قابو میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس انسان پر مدت گزر جاتی ہے، اور ان 3 منبعوں سے، ان 3 مراکز سے، ان 3 سورسز سے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اس کے نام عمل میں نہ غصے کی وجہ سے کوئی گناہ لکھا جاتا ہے، نہ عقل کی وجہ سے، نہ جنس کی وجہ سے. تو جب وہ آدمی ان 3 قسم کے گناہوں پر قابو پا لیتا ہے، اور اللہ کو پھر جتنا عرصہ منظور ہو خدا سے زندگی دیتا ہے، اور اس زندگی میں وہ آدمی پاک ہوتا ہے ان 3 گناہوں سے، اور اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی روح کو اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں داخل کر دیتے ہیں. اور اللہ کا یہ نظام جس کے فیصلے ملائے اعلیٰ میں فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے وہاں آتے ہیں، اور وہ فرشتے اور انسانوں کی روحیں اسے دیکھتی ہیں. اس کے بعد شاہ صاحب یہاں سے ایک بہت اہم بات شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے حضیرت القدس. حجت اللہ ظاہر ہے کہ پوری کتاب ہے، اور اگر اس کتاب میں ایک مقام سمجھ میں نہ آئے تو آئندہ بحث میں وہ مقام کی ہم تشریح تو کر نہیں سکتے، لمبی بات ہو جاتی ہے. تو وہ پھر
بعد میں سمجھ نہیں آتی. مثلا اس جزیرۃ القدس پہ بظاہر 1-2 ہفتے بات ہوگی. اب اگر کسی نے اس جزیرۃ القدس کی بحث کو نہیں سنا تو چوتھے ہفتے اب وہ یہ کہے کہ جزیرۃ القدس کیا چیز ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہم سے کوئی کہے کہ ملائے اعلیٰ کیا چیز. تو یہ مسلسل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں ہیں اور مسلسل کتاب ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب ذکر کرتے ہیں جزیرۃ القدس کا. یہ جزیرۃ القدس کیا چیز ہے، کس کا نام ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے شخص اکبر کے نام سے بھی کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں. اور فلسفہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں جتنا کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے پاس ایک روح ہے، ایک بڑا آدمی ہے، اور اس میں جتنے بھی انوار اور برکات ہیں فرشتوں کی وہ سب جا کر وہاں جذب ہو جاتی ہیں جزیرۃ القدس. اس جزیرۃ القدس کی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک سے چلتی ہے. اور اس جزیرۃ القدس، جزیرہ اور قدس کہتے کسے ہیں؟ لغت سے پہلے بات کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں جو مکانات کی تعمیر ہوتی تھی، راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں چلے جائیں تو خاص طور پہ وہاں آپ کو ایسے مکانات ملیں گے کہ گھر کے اندر جانے سے پہلے وہ ایک نیم دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کرسیاں باہر پڑی ہوئی ہوتی اور لوگ آ کے وہاں بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے. اچھا وقت تھا، شام کو گھر والے باہر بیٹھ جاتے تھے. وہاں 7-7 مرلے کے پلاٹ تھے، اب بھی ہیں، اور اس میں وہ ڈیزائن ایک خاص چل پڑا تھا کہ گھر کے مرکزی جو بڑا دروازہ ہے اس دروازے سے باہر 2-4 کرسیوں کی جگہ ہوتی تھی. عربی میں یہ جو جگہ تھی اس کو کہتے ہیں حظیرہ. اب اس سے پچھلے زمانے کی تعمیر میں چلے جائیں تو جو اصل گھر ہوتا تھا اس میں ایک ڈیوڑی ہوتی تھی، اور وہ ڈیوڑی جو تھی وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی. بعد میں جگہ کم ہو گئی تو ڈیوڑی چھوٹی بننے لگی، لیکن وہ ڈیوڑی جو ہوتی تھی وہ 1.5 حصہ ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لوگ آ کے بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے. ڈیوڑی ہوتی تھی، پھر مردانہ ہوتا تھا، پھر زنانہ ہوتا تھا. پرانے گھر ایسے بنتے تھے. تو ڈیوڑی میں نوکر بیٹھے رہتے تھے، خدام بیٹھے رہتے تھے. نوابوں کے یہاں بڑی ڈیڑیاں ہوتی تھی تو وہاں پر لوگ اپنی عرضیاں اور اپنی چیزیں لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ نواب صاحب کو کیا دکھانی. پھر مردانہ ہوتا اور مردانے میں بڑے آدمی بیٹھتے تھے. شام کو مجلس ہوتی تھی، شہر کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، اہل علم بیٹھتے تھے. اب وہ سارا نظام سمٹ گیا. اور پھر زنانہ ہوتا تھا اور مرد جو تھے وہ مردانے میں ہی رہتے تھے. کسی خاص ضرورت سے وہ گھر میں جاتے تھے، مثلاً کھانا کھانا ہے، مثلاً رات کو بیوی کے پاس جانا ہے، مثلاً یہ کہ بچوں کی کوئی بات کرنی ہے. تو وہ پوری ایک تہذیب تھی. اس زمانے میں باپ ہوا کرتا تھا. وہ فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا تھا جو بعد میں بن گیا، ورنہ وہ فرینڈ ہوا کرتا تھا کسی کا، باپ ہی ہوتا تھا. یہ پورا ایک زمانے میں تھا. ایک وقت ایسا گزرا سارا. اور اب بھی قدما کے ہاں آپ جائیں، وہ جو ڈیڑھی ہے، وہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک حصہ بنتا تھا، یہ جو جگہ تھی بیٹھنے کی، اس کو عربی میں کہتے تھے حظیرہ، اور اسی کو فارسی میں کہتے تھے باب. اور اسی کو زیادہ عزت دینے کے لیے ایک ایسی جگہ جس کی عزت محفوظ ہے اسے کہتے تھے باب عالی. ترکوں میں خلیفۃ المسلمین جو تھے ان کی بہت بڑی بڑی عمارتیں، اور اس وقت کے بڑے بڑے جیت فقہا، علماء، فوج کے زعماء، بہت بڑے بڑے لوگ خلیفۃ المسلمین کے انتظار میں یا ان کی ڈیوڑی پہ بیٹھے رہتے تھے. اسے پرانے زمانے کی کتابیں آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ باب عالی میں یہ بات کر دی گئی، یعنی ان کی ڈیوڑی میں یہ بات پہنچا دی گئی. اسے عربی میں کہتے ہیں حظیرہ. حظیرہ کا مطلب ڈیوڑی ہو گیا. اور قدس سے مراد اللہ کی ذات، قدس سے مراد پاک ذات. بیت المقدس کو بیت المقدس اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے نا.
تو حضیرت القدس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی اللہ کے ہاں، اللہ کے گھر میں. اس سے اگر یہ مفہوم آئے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اندر خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی جگہ پر مکان میں قید ہے، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے زبانیں تنگ ہے. اللہ جو معاملہ کہتا ہے اس کو سمجھنا ہمارے آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے ہو سکتا ہے نا. اب وہ روحانیت کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم اسے ادا کر سکیں، تو وہ حضیرت القدس تھا. اس حضیرت القدس میں چیزیں جاتی ہیں. اس حضیرت القدس میں خدا کی کوئی مخلوق ایسی ہے جو جسم ہے ایک، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جسم کی 70,000 زبانیں. 70,000 سے مراد عربی میں ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی تکثیر مراد ہوتی ہے، کثرت، میجارٹی، بہت بڑا ذخیرہ. عرب عام طور پہ یہ بولتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں 20 مرتبہ کہا ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں 10 مرتبہ تمہیں کہا. 20 مرتبہ کہا، اگر 5 مرتبہ بھی 20 مرتبہ کہا تو 5 20 کے تو 100 ہو گئے، اور 100 تو نہیں کہا ہوتا. زبان کا محاورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ پر فرماتے ہیں 70 مرتبہ کا، 70 مرتبہ. یہ اس کا مطلب ہے کثرت سے. اس لیے محدثین کبھی کبھی ثواب کے باب میں اور کبھی کبھی وظیفے کے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، تو اس کا مطلب ہے کثرت سے بہت زیادہ یہ کام کرنا. قرآن کریم میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، 70 مرتبہ، 70 ٹائم، 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کے مرنے پہ اس کا جنازہ پڑھا دیا، اور عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا سب سے بڑا، اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے مخلص مسلمان تھے. اتنے مخلص تھے کہ اس نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اب مدینہ منورہ ہم واپس جب جائیں گے نا اس سفر سے، سفر کا جہاد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چلا گیا. شو تو کرنا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو اس نے کہہ دیا کہ مدینہ منورہ میں اب جب پہنچیں گے ہم تو جو ذلیل لوگ ہیں انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے گا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ دیا کہ ذلیل لوگ، لیکن وہ براہ راست کہہ نہیں سکتا تھا. یہ خبر وہاں پہنچ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بیٹے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد نے یہ کہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو گالیاں دیتا ہے اسے قتل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھوڑ دے، میں اگر منافقوں کے قتل کرنے کی اجازت دے دوں تو کافر بولیں گے، مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ لوگ کل تک تو ہم سے لڑتا تھا، ہمیں کافر کہہ کے مارتا تھا، آج اپنے دوستوں کو بھی مار رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہ سیاست ہے تاکہ اپنا روب برقرار رکھا جائے غیروں پر، اور ہر بات پہ اٹھ کے قتل اور غارت گری کے فیصلے نہ کیے. حالانکہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ آئیو النبی، اے اللہ کے نبی خدا کا خوف ہونا چاہیے، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی منافقوں پر تلوار نہیں اٹھائی. اس کی وجہ یہ کہ اگر تلوار اٹھاتے تو گرد و پیش میں بسنے والے کافر وہ کون تمیز کرتا کہ یہ منافق تھے اس لیے مارے گئے. وہ پروپیگنڈا تو پورے عربوں میں یہی ہوتا نا کہ لوگ آپس میں بھی لڑ پڑے. وہ جو ان کی مجلس میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، ساتھ چلتا ہے، اس کو بھی دیکھو انہوں نے مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نے آ کے کہا رضی اللہ عنہ کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفقتیں شامل حال رہیں. آپ نے اپنا کرتا اتار کے پیش کر دیا اور آپ نے اپنے والد کو اس میں کفن دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا ان کے کپڑے کوئی معمولی چیز نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے مسلم کی روایت میں کہ مدینہ منورہ میں لوگ جب بیمار ہو جاتے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پانی میں ڈال کر نکال لیتے تھے اور کپڑا، کرتا یا چادر یا کوئی چیز اسے سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے، اور وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے.
صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ موت اگر خدا کی طرف سے نہیں ہوتی تھی تو پھر سے شفا ہو جاتی. اللہ کی تقدیر کو کون بدل سکتا؟ اتنا مقدس جانا جاتا، اتنا زیادہ کہ سردی کا موسم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے چادر لا کے پیش کی. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کی تعریف کر. صحابہ رضی اللہ عنہ بچتے تھے اس بات سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی میں اوڑھنے کے لیے جو چادر رکھی تھی وہی اتار کے عبد الرحمن کے حوالے کر دی کہ آپ لے لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کوئی چیز اگر آپ کے استعمال میں ہوتی تھی اور کوئی اس کی تعریف کرتا تھا تو آپ خوشی سے اسے ہی دے دیتے تھے کہ اچھا تم استعمال کر لو، ہمیں اور مل جائے گی، اللہ اور بندوبست کر دے گا. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات سے بچتے تھے کہ وہاں تو ضرورت ہے، اب جب تعریف کریں گے ہمیں دے دیں گے تو ضرورت کیسے وہاں پوری ہوگی. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو چادر مل گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ملامت کی اور کہا عبد الرحمن تمہیں پتا بھی ہے ان کی عادت کا، کیوں تم نے تعریف کی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ چادر میرے کفن میں شامل ہو جائے، پتہ نہیں کب موت آ جائے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بڑی طویل زندگی اللہ نے دی. پھر انہوں نے بکر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، خلافت فاروقی دیکھی. عثمانی خلافت میں غالباً 32 یا 33 ہجری میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا عجیب ہوا کہ وہ بہت شدید بیمار ہو گئے اور گھر کی عورتیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک انہیں کچھ ہو گیا اور رونے لگے. پھر انہیں ہوش آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی زندہ ہوں، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے کچھ ایسے ہوا تو تھا. پھر میرے پاس فرشتے آ گئے تھے اور فرشتوں نے کہا اسے جنت میں لے جانا ہے کہ جہنم میں لے جانا ہے. تو پھر ان دوسرے فرشتوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اس کا بڑا اسلام پہ احسانات ہیں، اسے یہ کیا. تو وہ عذاب کے فرشتے واپس چلے گئے. جب وہ واپس چلے تو میری آنکھ کھل گئی. یہ کیا چیز تھی؟ خواب تھا، کچھ بھی تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی بڑی قیمت. خلافت بغداد جب ختم ہوئی ہے تو بغداد جو جلا ہے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں محفوظ تھیں. خلیفت المسلمین کے پاس ہوا کرتی تھی. وہ جب خلافت کا اعلان ہوتا تھا کسی کا تو وہ لباس اوڑھ لیتے تھے ان دو چادروں کو برکت کے لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں. اس کے بعد دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چادر کوئی لباس کہیں محفوظ نہیں رہا. وہ صحیح سند کے ساتھ ان عثمانیوں کے ہاں پائی گئی تھی. یہ خلیفت المسلمین جو تھے عثمانیوں سے بھی پہلے ان کے ہاں. اب ہوا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اور شفقت کا معاملہ کیا جو سب سے بڑا منافق ہے. اس کی قبر میں اتر کے لیٹ گیا. پھر آپ نے اس کی میت کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کا منہ کھولا اس میت کا اور اپنا تھوک مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیا. یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے کرتوت کیا تھے اور یہاں ان کی شفقتیں اور محبتیں کیسی ہیں. پھر اسے قبر میں لٹایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا جنازہ پڑھا. جب جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو رسول رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگیں گے اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں. تو آپ نے اگر چھوڑ دے، اللہ نے 70 کہا میں 71 مرتبہ مانگ لوں. یہ شفقت کا غلبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل نہیں کی. مصلحت یہ تھی کہ اگر وحی نازل ہو جاتی کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے تو نبوت کے کام کی ایک طرح سے سبکی ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ کر کے پیچھے ہو گئے. جنازہ جب پڑھا دیا تو اللہ نے وحی نازل کی اور اللہ نے کہا ولا تقم علی قبر، خبردار جو آئندہ آپ کسی منافق کی قبر پر جا کر کھڑے بھی ہوئے، جنازہ پڑھنا تو درکنار ہے. اللہ نے کہا یہ ایسے اور ایسے ہیں. یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ منافق لوگ ایسے کرتے تھے، ایسی باتیں تھیں. اللہ نے حکم دیا تھا ان کے خلاف جہاد کرنے کا، لیکن ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف جہاد ہی کیا.
یہاں تک کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا خروج تم بھی نکل جاؤ تم بھی منافق، تم نکل جاؤ تم منافق ہو، تم نکل جاؤ تم منافق ہو۔ 12 یا 17 آدمیوں کو مسجد نبی سے نکال دیا، آپ نے کہا تم سب منافق ہو۔ اللہ نے مجھے بتایا لڑائی نہیں، مارا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ کافر یہ کہتے کہ لو جی اب تو آپس میں بھی لڑنے لگے ہیں۔ تو ہوا یہ کرتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو حضیرت القدس کا باب آتا ہے وہ کہتے ہیں فیصلے وہاں ہوتے ہیں، وہاں سے چیزیں چلتی ہیں۔ اب حضیرت القدس میں وہ 70 کی جو بات تھی، بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ 70 عربی میں کبھی کبھی تقسیم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھ دیں ہم نہیں بخشیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 اور 71 کی بحث ہے، 70 اور 71 کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تعویل کر دیے اور کبھی کبھی واقعی 70 مراد ہوتا ہے عربوں میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضیرت القدس میں ایک چیز ہے جس کی 70 زبانیں، پھر وہ کہتے ہیں ہر زبان میں وہ 70 بولیاں جانتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی بولی میں وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ان کے نزدیک حضیرت القدس ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ احکامات نازل ہوتے ہیں، چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جوپیٹر عطارد ستارے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پرانا درس نظامی تھا اس درس نظامی میں فلسفہ بھی پورا پڑھاتے تھے، منطق بھی پوری پڑھاتے تھے، یہ تو خیر اب تک رہی ہے۔ ملا مبین، صدرہ، شمس بازغہ یہ کتابیں پڑھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درس نظامی میں موسیقی بھی پڑھاتے تھے، کیونکہ اگر کوئی آدمی بنیادی طور پر موسیقی نہیں جانتا تو وہ علماء متقدمین کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ موسیقی کے ایسے ایسے ماہر تھے مسلمانوں میں کہ وہ واقعی جب موسیقی بجانا شروع کرتے تھے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ گپے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں ایسے تھا کہ ایک مرتبہ کی مغلوں کے یہاں بغاوت ہو گئی اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس آدمی کو زندہ گرفتار کر لیا جائے، نہ اسے ہم نے مارنا ہے اور نہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ زہر کھالے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے موسیقاروں کو بلایا اور اس نے کہا موسیقی بجاؤ ایسی کہ مست ہو جائے، پاگل دیوانہ ہو جائے۔ وہ بجاتے رہے کئی دن تک اور وہ واقعی مست ہو گیا جب اس میں، تو اگلوں نے چھاپا مارا اور چھاپا ماروں نے جا کے اسے پکڑ لیا۔ موسیقی بھی پڑھاتے تھے اور علم نجوم بھی پڑھاتے تھے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں اس وقت تک سمجھ میں ہی نہیں آتی جب تک کہ کسی آدمی نے علم نجوم نہ پڑھاؤ۔ اور آگے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ قمر در عقرب جب ہو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب سورج عقرب ستارے میں ہو تو اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی نحوست آ جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ عطارد جو ستارہ ہے جوپیٹر، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے انقلابات ہوتے ہیں اور اس کا اثر آ کر انسانوں پر اس طرح پڑتا ہے۔ سورج جب اس طرح سے اس طرف کو چلتا ہے تو اس کا اثر انسانوں پر کیوں پڑتا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے نظام کی بات کرتے ہیں، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بتاتے ہیں حضیرت القدس میں کیا ہوتا ہے۔ اور حضیرت القدس جو ہے اس میں تمام دنیا میں جہان میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے وہ عالم مثال سے بھی بلند تر چیز۔ عالم مثال کیا ہے؟ اس پہ کئی ہفتے بحث ہو چکی ہے، اب اس کو دوہرایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نے سننی ہے تو جو پچھلی ریکارڈنگ ہیں 80-90 اس کو سنیں تو پھر پتہ چلتا ہے وہ عالم مثال کتنی بڑی چیز ہے۔ اس عالم مثال سے چیزیں یہاں آتی ہیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ علم سینیا جو کسی زمانے میں تھا وہ روح کو منتقل کر دیتے تھے۔ علم سینیا جو تھا وہ دنیا میں جب ختم ہوا یونانیوں کا علم، تو اس کے عوض میں شریعت نے ہمیں کیا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی روح دوسرے میں منتقل کر دے اور وہ اس سے بتائے یا بولے یا اس سے کچھ بات چیت کرے۔ یہ ہوتا رہا ہے بہت مرتبہ، اور یہ تو اب تک بھی ہے کہ بعض ذرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت دی ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اس دنیا میں کسی روح سے بات کرنا چاہیں، مثلا بولی سینا سے بات کرنا چاہیں، اس سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے بات کرنا چاہیں، اس سے مجدد شاہ ولی اللہ سے خود بات کرنا چاہیں تو روحانی طور پر ان سے بات کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو وہ لوگ بتاتے ہیں۔ علم سینیا ایسا علم تھا کہ یونانی جو تھے وہ فلسفے کے زور پہ روح کو منتقل کر دیتے تھے، دوسرے گروہ میں جا کے پیوست ہو جاتی تھی اور وہاں جو کچھ ہوتا تھا اسے اخذ کر کے واپس اس جسم میں آ جاتی تھی۔
سر سید نے لکھا ہے. سر سید جو عام طور پہ ایسی چیزوں کے منکر ہیں انہیں بڑا تعامل ہوتا ہے، رشتوں کو ماننے میں بھی سر سید کو تعامل ہے. اور سر سید علی گڑھ کا مکتبہ فکر جو ہے وہ جو اس کی بدنامی ہوئی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو نہیں مانتے تھے. سر سید نے حضرت شاہ ابو سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا رکا. اور شاہ ابو سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں خانقاہ کے بڑے مشائخ میں سے تھے. یہ خانقاہ کوئی معمولی چیز تھوڑی تھی. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے اس کے بانی، اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد اللہ معاصر تھے. ان کی کتنے پچھلی مرتبہ بھی بیان ہو چکے. مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے تمہیں سلسلہ قادریہ میں مرید کرانا ہے کیونکہ میرے شیخ سلسلہ قادریہ. وہ لڑکا لکھتا ہے، وہ بوڑھے ہو کے لکھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اس تک بالکل 17-18 برس کے. فرماتے تھے میرا دل اٹک گیا تھا دلی خانقاہ میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور میرے والد بڑے صوفی تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے بیعت تمہیں کرانا ہے اپنے شہر سے، اور اس کے لیے پٹیالہ سے دلی آ گئے. پٹیالہ بڑا مرکز تھا. امبالہ کے تو خیر کہنے کیا، امبالہ میں ایک وقت میں 30 سے زیادہ خانقاہیں تھیں. یہ تو چونکہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے اور ہم اپنے بزرگوں کو جانتے نہیں ہیں، اس سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کس کمال کے لوگ تھے. ایک وقت میں 30 خانقاہیں کسی شہر میں ہونا لوگوں کی تربیت کے وہ مراکز تھے. سیاسی نظام اگرچہ ڈھیلا پڑ گیا تھا مگر روحانی نظام بڑا زبردست تھا. وہ کہتا ہے، وہ لڑکا جو تھا وہ کہتا ہے میرے جان پہ بن گئی. اور والد نے لکھا کہ فلاں تاریخ کو میں دلی میں آ رہا ہوں اور میرے حضرت دلی میں اور بیعت کرانی ہے. اور وہ ٹھیک جب شام ہوئی تو والد میرے آ گئے، میں بھی اسی شہر میں تھا، اور میرے والد نے کہا کہ بیٹے صبح تیار رہنا، فجر کے بعد چلیں گے اور میں نے تمہیں اپنے پیر و مرشد سے بیعت کرا. فرماتے ہیں رات بڑی بے قراری میں گزری. میں نے کہا یا اللہ دل تو میرا حضرت کے ساتھ لگا ہوا ہے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کے ساتھ، والد کی نافرمانی بھی نہیں ہو سکتی، کروں کیا؟ تو میں روتا رہا. اور صبح فجر کے بعد دیکھا تو والد رو رہے تھے. میں نے والد سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، خیریت؟ تو کہنے لگے بیٹے افسوس یہ بیعت نہ ہو سکی اور ابھی اطلاع آئی ہے کہ میرے حضرت کا انتقال ہو گیا. تو وہ کہتے تھے میں اب چپ تھا لیکن اندر سے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میری جان چھٹ گئی، میں حضرت سے بیعت نہیں ہوا، ظاہر میں اب چپ رہا. تو انہوں نے کہا بیٹے آزاد ہو جدھر مرضی چلے جاؤ. تو میں مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بیعت کے لیے عرض کیا تو حضرت نے مجھے دیکھا اور فرمایا بیعت ہو جاؤ کسی اور سلسلے میں جا کے جہاں سلوک کے مختصر اسباق ہوتے ہیں اور بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اور اپنی تربیت کر لیتا ہے. ہمارا نقشبندیوں کا راستہ بڑا طویل ہے اور میرے یہاں کوئی کشف کرامتیں نہیں ہوتی. مطلب یہ تھا کہ مجھ پہ علمیت کا غلبہ ہے اور میں علم کی باتیں کرتا ہوں، اور صوفی خانقاہوں میں کشف کی باتیں کرتے ہیں، خوابوں کی باتیں کرتے ہیں، وہاں چلے جاؤ. تو میں نے کہا نہیں حضرت بیعت آپ سے ہونا ہے. تو مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے بیعت ہونا تو پتھر چاٹنا ہے بغیر نمک کے، یعنی کوئی ٹیسٹ تو ہونا. آدمی 4 دن اللہ اللہ کرے تو 5ویں دن عرش کو تو دیکھے، 4 دن مراقبہ کرے تو 5ویں دن پتا ہو کہ شہر میں کیا کیا کشف ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. لوگوں پہ ہاتھ بیٹھتی ہے، لوگوں کو پتا چلتا ہے صوفی ہو گیا بچہ. انہوں نے کہا میرے بچے میرے طریقے میں تو نمک کے بغیر پتھر کو چاٹنا ہے. میں نے کہا ارے بالکل نہیں حضرت، بالکل میں یہی کروں. اور انہوں نے بیعت کیا. تو کہتے تھے جب مجھے بیعت فرمایا تو کہا سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتا ہوں. تو یہ پہلا کشف تھا جو ان کا میں نے دیکھا. تو میں نے والد کو بتایا کہ سلسلہ قادریہ میں بیعت حضرت نے مجھے کیا ہے نقشبندیوں کو چھوڑ کے. تو انہوں نے کہا تمہارے شیخ کو میرے ارادے کی اطلاع ہوگی. مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کے بعد یہ لڑکا جان کھپا دی اس نے واقعی. یہ مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، 13ویں صدی کے سلسلہ نقشبندیہ کے یہ مجدد تھے. اگر یہ ماحول نہ سارا آپ کے سامنے ہو تو حجت اللہ کو سمجھنا، ان چیزوں کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے. ماحول بتانا پڑتا ہے کہ کس ماحول میں یہ چیزیں لکھی گئیں، وہاں پہ کون لوگ تھے، کیا ہو رہا تھا. مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خانقاہ کو چلایا. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اب ان کے معاصرین کو شاہ عبد العزیز صاحب محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب اردو ترجمہ کیا قرآن کریم کا، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے لوگ یہ ایک دوسرے کی خانقاہوں میں آتے جاتے تھے.
مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اجازت دی تھی یہ تھے شاہ ابو سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ، لکھنؤ سے انہیں بلایا. وہ اصل میں حضرت مجدد الفقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں آ رہے تھے، اور نقشبندیوں میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا انشاءاللہ. جب انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ میں نے بار بار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے پوچھا ہے کہ میری جگہ کون آئے گا یہاں، تو مجھ سے فرمایا حضرت نے کہ اس کو بلاؤ، میرا بیٹا اس جگہ کو سنبھالے گا، تو اس لیے آپ جلدی آئیے. پھر آخری خط لکھا، فرمایا میرے اس خط کو تار سمجھو اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جاؤ، میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا اس دنیا سے جانے کا، اور پیسے بھی میں دے دوں گا جو تمہیں ڈولی میں وہاں سے اٹھا کر لائیں. اس زمانے میں سواریاں ایسی چلتی تھی. خیر شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے خانقاہ، تو الحمدللہ وہ چلی اب تک بھی چل رہی ہے. پھر شاہ زید صاحب آئے، پھر اب انس فاروقی صاحب ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ڈاکٹر تھے، اور ان کا پھر انتقال ہو گیا جوانی میں. لیکن شاہ زید صاحب کے پوتے اب ہیں اس خانقاہ میں، اور اللہ نے بڑا بڑا مرتبہ انہیں بھی عنایت فرمایا ہے، بڑا قدم راست ہے ان کا اپنے سلسلے میں. ایسے ہی نہیں ہے کہ خانقاہ میں کچھ نہیں، لیکن لوگ نہیں رہے جو ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں. تو سر سید کے معاصرین میں شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سر سید نے انہیں خط لکھا کہ حضرت نے ایک مشکل میں پھنس کیا تھا، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خانقاہ کو سنبھالا اور نظر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہیں اتنی محبت تھی سر سید کے والد سے. سر سید کے والد ان سے مرید تھے اور ہر ہفتے مہینے میں جاتے تھے. سر سید کہتے ہیں میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، لیکن میرے والد نے مجھے یہی بتایا کہ تمہارے دادا ہمارے حضرت ہی ہیں، تو میں حضرت کو دادا ابا کہا کرتا تھا. اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کی اتنی شفقت تھی میرے حال پہ کہ کوئی ان کے مسلے پہ بالکل نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور میں حضرت دور بیٹھا ہوتا تھا تو بلا لیتے تھے، میں 10 برس قدم مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اور میرا سر چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ سید احمد اللہ نے مجھے نہ اولاد دی نہ میری شادی ہوئی، لیکن تمہاری اور تمہارے باپ کی جتنی اولاد ہے اس کی محبت خدا نے میرے دل میں ڈال دی. سر سید کو اتنا پیار اور تعلق تھا حضرت سے کہ سر سید کی تعریف بھی اب کتنے بڑی ہوگی. سر سید کو کون پڑھتا ہے میاں؟ اب تو وہ پڑھتے ہیں جس سے پیسہ حاصل ہو، جس سے جاب ملے. سر سید بیٹھے ہوئے تھے، اور سر سید کے ایک دوست ہیں نواب صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور شیشے سے باہر نظر آ رہا. تو اس زمانے میں بہروپیے بہت ہوتے تھے، ملنگ ہوتے تھے سمجھ، اور وہ بہروپ بدل لیتے تھے اور کرتا پہن لیتے تھے رنگ برنگا. اب بھی یہ ملنگ کہیں کہیں نظر آتے ہیں آپ کو خانقاہوں میں، کہیں پر امام میں چلے جائیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں میلے کچیلے کپڑے، اور یہ جا کے پھر اللہ اللہ کے نعرے لگانا، پیسے لینا. تو سر سید کی نظر پڑ گئی. سر سید نے کہا اس بہروپیے کو دیکھو، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اب یہ سانگ کرے گا یعنی اپنا روپ بدلے گا. اسے وہی کیا، کرتا اپنا اتارا، کسی تھیلے میں ڈالا اور پھر سائیوں جیسا ایک کرتا سبز اور سرخ رنگ کا ایسا ویسا پہن لیا. تو سر سید نے کہا اب یہ میرے پاس آئے گا، مجھے پتا ہے یہ سانگ کی ابتدا اس تماشے کی میرے گھر سے ہی کرتا ہے، تو میں اسے کچھ نہیں دوں گا. تو نواب کہتے ہیں کہ ہم سب ہنستے رہے، ہم نے کہا دنیا میں کیا کیا لوگوں کو ٹھگنے کے طریقے، اس کا اس ٹھگ کو دیکھو بھی آئے گا. خیر وہ ٹھگ آیا تو سر سید نے کہا دروازہ کھولو، اس ٹھگ کو بلاؤ. وہ ٹھگ اندر آ گیا تو سر سید بھی بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے. تو سر سید کہتے کہ خدا کی قسم اس کو کچھ نہیں دوں گا. اس نے آتے ہی دونوں ہاتھ جوڑے اور اس نے کہا سید صاحب گھر آباد رہے، مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے کچھ عطا. تو سر سید نے ہاتھ ڈالا اور 500 روپے دے دیے، اسے سلام کیا اور چلا گیا. نواب صاحب کہتے ہیں حیران کہ 500 روپیہ آپ یہ سمجھے کہ 1880 کا 500 روپے تو اللہ سونا ملتا تھا، اس سے بھی کم میں مل جاتا تھا، 500 روپیہ دے دیا. تو میں نے سر سید سے پوچھا کہ آپ تو قسم کھا رہے تھے کہ اس دام آباد کو کچھ نہیں دیں گے، یہ 500 دے دیا. تو سر سید رو پڑے. وہ کہنے لگے اس نے ایسا نام لیا کہ اگر پوری دلی میرے پاس ہوتی اور حضرت کا نام آ گیا تھا میں دلی دے دیتا، تمہیں کیا پتا مجھے حضرت سے کہتا تھا. یہ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سر سید سے تعلق تھا. سر سید کو بڑی مشکل پیش آ گئی، زندگی میں ہوتی ہیں مشکلات. شاہ ولی اللہ نے خود ذکر کیا ہے اس بات کا کہ کبھی کبھی مشکلات پیش آتی ہیں اور اس میں اولیاء اللہ کا توسل کیسے حاصل کیا جاتا ہے. بچوں یہ بات نہیں ہے
کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے مکتبہ فکر کو لے کے چلے ہوں جس میں صوفیہ نہ ہو. شاہ صاحب کی اب خود کتابیں پڑھیں. ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی اصل کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے بڑوں نے کہا کیا. یہ جتنا دیوبندیت، بریلویت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ 13ویں صدی کے بعد زیادہ ہوئی ہیں، 14ویں صدی میں زیادہ ہوئی ہیں. 13ویں صدی اس سے پہلے بھی تو اسلام تھا، اس کو پڑھو تاکہ پتہ چلے وہ لوگ کیا کرتے تھے. سر سید پہ آگے بڑے مشکل حالات. تو سر سید نے شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا غلام علی صاحب کے بعد آئے تھے خانقاہ میں خط لکھا ہے، اور خط میں لکھا ہے کہ حضرت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ آج کل بڑے تنگ حالات ہیں اور ادارہ چلانا علی گڑھ یونیورسٹی بڑی مشکل ہوئی ہے، اور میں نے اس پریشانی میں ایک دن سو گیا اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. تو حضرت سے محبت کی وجہ سے بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا میرا بیٹا کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا حضرت اس وجہ سے پریشان ہوں، یونیورسٹی نہیں چل رہی ہے، نہیں ہو رہا. تو میں نے فرمایا 4 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں یہ سورت پڑھو اور پھر دعا مانگنا، اللہ قبول فرما لے گا. تو جب میری آنکھ اب کھلی ہے تو مجھے یہ تو سب کچھ یاد ہے، یہ نہیں پتا کہ حضرت نے صورتیں کون کون سی کہی تھی وہ یاد نہیں آ رہی. تو آپ کچھ کریں، صورتیں بتائیں. شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ نوکر سے کہا کہ آنا فلاں دن جواب لکھ دیں گے. جواب لے گیا. سر سید نے جب کھولا حضرت کا جواب تو بڑے خوش ہوئے، اور کچھ دن کے بعد مٹھائی لے کے خانقاہ حاضر ہوئے اور کہا حضرت بالکل وہی صورتیں تھی جو مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے بتائی تھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور میں نے وہ پڑھی اور پھر اس کے بعد دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، حالات ٹھیک ہو گئے، اور آج فرصت ملی ہے تو میں نے کہا مٹھائی نظر پیش کروں. تو شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا خط ملا تھا. پھر میں نے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ سے رابطہ کیا اور میں نے حضرت سے پوچھا کہ وہ آپ اپنے پاگل کو کیا بتا کے گئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں نے صحابہ بھی یہ چیزیں بتائی تھی، ان سے کہنا یہ صورتیں پڑھا. یہ علم سیمیا تھا کسی زمانے میں، آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، لیکن اس میں علوم کو منتقل کرتے تھے. اور یونان میں یہ منتقل ہوا تھا مصر سے. مصر میں جس زمانے میں اہرام بنائے گئے، جن اہراموں کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اب تک مختلف تھیوریز چل رہی ہیں، اس زمانے کے یہ علوم تھے جو قوموں میں وطنوں میں منتقل ہوتے رہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اب حضیرت القدس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جیسی بھی مخلوق ہے، بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر پھر بحث کیا امام راضی نے، اور امام راضی اس چیز پر بڑا اعتراض کرتے ہیں. یہ سب چیزیں آ جائیں گی جب حضیرت القدس پہ مستقل ہم بات کریں گے. لیکن حضیرت القدس میں ہوتا کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو ملائے اعلیٰ میں 3 قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ علم الحق ان نظام الخیر یتوقف علیہ. اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا بھی خیر کا نظام اللہ نے چلانا ہے اس کے لیے کچھ آدمی چاہیے. بادشاہ کو فوج چاہیے، بغیر اس مثال کے کہ فوج اس کا محتاج ہوتا ہے. دنیا میں بادشاہ اللہ بادشاہ محتاج نہیں. یہ شبہ نہ پیدا ہو شاہ صاحب کی عبارت سے. اس کائنات کو اللہ چلاتا ہے بغیر کسی کے دخل کے. اللہ کی توحید اتنی باریک بینی سے جاننی چاہیے، لا الہ الا اللہ کو اتنی باریک بینی سے سمجھنا چاہیے کہ یاد رکھو، ہمیشہ یہ عقیدہ رکھو کہ تاثیر اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام. پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کو بجھائے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے. اور کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پانی میں یہ طاقت ہے کہ ڈبو دے، پانی میں کوئی طاقت نہیں، آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے. سارے اسباب، حتیٰ کہ ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے، اگر ڈاکٹر کو 100% یقین آ جائے کہ میری دوا اس کو ٹھیک کر دے گی معاذ اللہ، اور مریض کو 100% یقین آ جائے تو اس 100% سے کم ہی رہنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا. کیونکہ دیکھیے دوا، آگ، پانی پیاس بجھا دے، اور کھانا پیاس کو بجھا دے، کھانا بھوک کو مٹا دے. یہ سب اسباب ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں. سبب اختیار کرنے کے بعد، یہ غور سے سننے کی بات، سبب اختیار کرنے کے بعد سبب کو یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ اپنا اثر کرے، ایسے نہیں ہے.
سبب میں اس وقت بھی محتاجی ہوتی ہے، اللہ چاہے تو اس پہ اثر کو مرتب کرے، اللہ نہ چاہے تو تاثیر کو مرتب نہ کرے۔ یہ خدا کی توحید ہے۔ اگر اس حد تک توحید کا قائل نہیں ہے تو پھر اسے کلمہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کی توحید ایسی ہے، ڈاکٹر دوا دے دے، ماں کھانا دے دے، آدمی پانی پی لے، اس کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ یہ پانی پیتا ہوں پیاس بجھانے کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانی پیاس کو بجھائے دے۔ اللہ تو اس میں تاثیر رکھے گا تو پیاس بجھے گی، نہ رکھے گا تو پھر کیا ہو جائے؟ پھر ہزاروں ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں اور انہیں یقین بھی ہوتا ہے کہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی بات، اور نہیں ہوتی۔ انجینئر بالکل بھرپور کوشش کرتے سریا سیمنٹ ڈالتا ہے، چھت دلوا دیتے ہیں، اس کے باوجود چھت گر سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے جب اذن ہوگا کہ اس عمارت کی روح کو نکال لو، جب رشتے روح کو نکالیں گے عمارت گر جائے۔ اللہ کی توحید اس حد تک ہے، اس لیے فرشتوں میں طاقت نہیں ہے، ارواح میں طاقت نہیں ہے کہ اس کائنات کے نظام کو سنبھال لیں۔ اللہ ان میں یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی روح کو نکال لو، مگر نہ فرشتے بیٹھے رہتے، فرشتے آ گئے۔ ایسے واقعات ہیں فرشتے آ گئے روح نکالنے کے لیے، ہاتھ ڈالنے لگے اور ادھر سے حکم آ گیا کہ نہیں اس کو اور زندگی دینی ہے، چلو چھٹی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے، اس حدیث پہ مستقل بحث ہم کر چکے ہیں، اسے نہیں دہرانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی فجر کی نماز پڑھائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سلام پھیرنے پہ ہم سب باہر دیکھنے لگے کہ سورج تو نہیں طلوع ہو گیا، اتنی دیر سے نماز پڑھائی کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سلام پھیر پڑھا دی۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج میں دیر سے کیوں آیا؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول علم نہیں۔ آپ نے فرمایا میں آج رات خواب دیکھا، میں تہجد کے لیے اٹھا، پھر مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی، پھر میں اونگ میں چلا گیا۔ 17 آدمیوں کا مسلسل ذکر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح ہو گیا تھا پھر اللہ کے فرشتے آ گئے، اس طرح ہو گیا تھا پھر اللہ کے فرشتے آ گئے، اس طرح ایک آدمی کی جان لینی تھی، اللہ کے فرشتوں نے ہاتھ ڈالنا چاہا اور ایک چیز نے آ کے فرشتوں کو ہٹا دیا، کہا مت کرو یہ آدمی اتنے برس اور زندہ رہے گا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اس کی ماں اور باپ کی دعا ہوں، وہ انہوں نے مانگی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے میرے فرشتوں کو روک دو، تو میں آ گئی ہوں ہٹ۔ یہ بڑا عجیب نظام ہے خدا، ہم نہیں جانتے اللہ کے اس نظام کی باریکیاں، کوئی جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں نے ایک لڑکے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا وہ میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کے اپنے اپنے حلقے ہیں، صالح علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بیٹھے ہیں، داؤد علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ایک جگہ کھڑا ہوں، میں سب نبیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ لڑکا بیچارہ وہ جہاں جاتا تھا کہ جا کر کسی نبی کے ساتھ بیٹھ جائے، فرشتے سے اٹھا دیتے، کہتے تھے آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھے، ادھر سے چلے جاؤ، ادھر سے چلے جاؤ۔ کسی نبی کے حلقے میں سے جگہ نہیں ملی۔ پھر آپ نے فرمایا اس نے دیکھا کہ ایک چیز آئی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا چھوڑ سارے حلقوں کو، اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں سے بٹھا دیا، اس نے کہا یہ تیری جگہ ہے یہاں بیٹھ۔ تو میں نے اس چیز کو روک لیا اور میں نے کہا تم کون ہو جسے فرشتے نہیں بیٹھنے دے رہے، اسے میرے پاس بلا دیا۔ اس نے کہا میں اس کی جنابت کا غسل، یہ جو نہاتا تھا اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، جب غسل فرض ہو جاتا تھا تو یہ نہا لیتا تھا کہ میں پاک رہوں، یہ اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ نے کہا میں تمہیں قبول کیا ہے، جاؤ نہانے والے کی مدد کرو، سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دو۔ کوئی سوچ سکتا ہے اس نظام؟ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے فوج مقرر کی اس نظام کے چلانے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خدا محتاج ہے، بلکہ عالم اسلام ایسے ہی چلتا ہے۔ خدا نے خود کہا وما یعلم جنود ربک الا هو، اور تیرے پروردگار کے کتنے لشکر ہیں اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فخلق اجساما نوریہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ نوری چیزیں پیدا کی نور سے، بمنزلۃ نار موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آگ کی طرح، اور پھر اللہ نے ان میں روح پھونک دی، اللہ نے ان پہ تجلی ڈالی۔ تجلی کے متعلق آپ سے عرض کیا تھا، انشاءاللہ اس سے تفصیل سے بات کریں گے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے اور تفصیل سے رکھنی ہے، ایک حضیرت القدس، یہ کیا چیز ہے، اور ایک تجلیات خدا کی کیا ہوتی ہیں۔ وہ تجلی پڑی، تجلی کا یہ ہوتا ہے کہ صادق کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہش بھی اللہ ہی ڈالتا ہے،
اللہ ہی ہے حقیقت میں جو سارے کام کرتا ہے. ابن قیم نے ایک جگہ بڑا خوبصورت ایک پیراگراف لکھا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ تم نیکی کر لو تو یوں سمجھو کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے نیکی کی, تو نے بہت اچھا کام کیا, ہم تم سے بڑے خوش ہیں, تمہاری اس نیکی کو قبول کرتے ہیں, تمہیں اتنے پیسے دیں گے, اتنا انعام دیں گے, یہ برکتیں دیں گے. بندہ متکبر ہو, مغرور ہو, کہتا ہے بالکل میں نے نیکی کی, میرا حق بنتا ہے, آپ کو قبول کرنی چاہیے. اللہ اس نیکی کو اٹھا کے منہ پہ دے مارتا ہے اور کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا, اگر میں توفیق نہ دیتا تم کیا کر لیتے. اور بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے, کہتا ہے میرے رب میں نے نیکی کہاں کی, آپ کی مہربانی ہے آپ نے دل میں ڈالا, اللہ آپ ہی کی مہربانی ہے آپ نے قبول فرمایا. یہ جو بڑے بڑے نواب اور بادشاہ ہوتے تھے نا, یہ صبح کی سیر کیا کرتے تھے تو اپنے اپنے باغوں میں جایا کرتے تھے, اور باغ میں درخت لگے ہوتے تھے پھلوں سے لدے ہوئے, تو پھل کبھی توڑ لیتے تھے. جہانگیر ایک مرتبہ کشمیر گیا تھا, اور جہانگیر کی بہن تھی یا بیٹی تھی, اکبر کی بیٹی تھی غالباً, اس نے کہا موسم نہیں ہے سنترے اور مالٹے, لیکن باغ ایسا بنانا ہے کہ بھائی آئے اور اسے پتہ نہ چلے کہ کس کہاں پہنچ گیا. کشمیر میں اس نے باغ بنوایا, اور اس اللہ کی بندی نے اتنی آرٹسٹ تھی وہ, سب سے پہلے کپڑا اس نے ڈیزائن کیا, اس کا سبز اور پیلا کپڑا بناؤ, ان کپڑوں میں جگہ جگہ مسام ہونے چاہیے. پھر اس نے موم یا کسی چیز کو لے کے, مسالہ لے کے اس کے پیڑے بنوائے جتنے یہ سنترے اور مالٹے ہوتے ہیں, پھر ان پہ وہ گلاب چڑھایا, پھر ایسا درخت تیار کیا, اس کے ساتھ یہ سارے لٹکا دی. جب جہانگیر داخل ہوا تو خود جہانگیر تو اس کے جہانگیری میں لکھتا ہے کہ اتنا زبردست باغ تھا, بے اختیار جی میں آیا کہ یہاں سے مالٹے توڑ لے اور کھائیں. اور جب میں مالٹے کی طرف بڑھا تو 4 توڑے ایسے ایک دم سے ہاتھ مارا, تو باقی سارے لوگ, میری پھپھی کا لکھا ہے, یہ بیٹی بہن کا لکھا ہے, جس کا بھی لکھا ہے, کہتے ہیں وہ بھی ہنس پڑی اور سارے ہنس پڑے. تو میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ تو کپڑا چڑھا ہوا تھا اور اندر پچھوڑ تھا, تو میں بڑا کسیانہ ہوا کہ اتنا زبردست آرٹ ہے کہ انہوں نے میرے لیے ایسی چیزیں بنا دی, میں دھوکہ کھا گئی. یہ ہوتا ہے جب قوموں میں عروج ہوتا ہے تو آرٹ اور فیشن جو ہوتے ہیں, عمارات کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ کتنی انتہا پہ پہنچتی ہے, اس لیے کہ امن اور سکون ہر طرف ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو اور چیزوں کو بھی لکھتے ہیں, لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں حضیرت القدس کا ان چیزوں کا, تو اب یہ باغات کی ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں, ان سب چیزوں میں بنیاد اللہ کا اپنا تصرف ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ چیز. بندہ کہتا ہے اب میں نہیں کیا, اللہ کہتا ہے تم نے نہیں کیا, یہ تو ہم نے, تو بندہ کہتا ہے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ کہتا ہے نہیں تم نہیں کیا. یہ اس کا مفہوم ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ خالق کے دل میں جب مناسب تزکیہ ہو جاتا ہے ایک, یا کبھی کبھی اللہ سے جب کوئی دعا خود قبول کرنی ہوتی ہے تو اس آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے مجھ سے مانگو. آدمی کو سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں پتہ نہیں آج کل یہ غلبہ ہو رہا ہے مجھ پہ کہ میں اللہ سے دعا مانگوں کہ میری صحت اچھی رہے. سوچتا ہے کئی بار, کبھی یہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ میں دعا مانگوں اللہ میرا رزق بڑھا دے. کبھی یہ غلبہ ہو جاتا ہے طبیعت میں کہ میں دعا مانگوں میرا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے. اسے نہیں پتہ چلتا, اس لیے کہ ابتدا ہوتی ہے, سالک کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے اصل میں خود قبول کرنا ہوتا ہے, تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دعا مانگ, ماں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اپنے اس بچے کی زندگی کے لیے دعا مانگو. اللہ کے فرشتے موت کے آتے ہیں, ماں دیکھتی ہے, اور فرشتے سے بتاتے ہیں کہ تمہاری فلاں اولاد کو لینے آئے ہیں, ادھر اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں تم دعا مانگو, تمہاری دعا کی وجہ سے ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. تو سالک کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں, کبھی طلب پیدا ہوتی ہے, کبھی دعا کی مانگ پیدا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ اپنی بیوی کو بٹھایا اور کہا میں آگ لے آؤں. قرآن میں یہی آیا ہے, اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں سے کہ بیٹھیے اور میں یہاں سے آگ لے آتا ہوں اور آگ ہم تاپیں گے. اب اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ آگ لینے آؤ.
جب وہ آگے بڑھے آگ لینے کے لیے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کی تجلیات برس گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تجلیات کو دیکھا تھا. عربوں میں ایک جگہ ہے حجر، ایک علاقہ ہے، نہیں خیال میں آ رہا اس کا نام، وہ علاقہ ہے، وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے. جیسے ہمارے یہاں پیشاب کے گھڑے مشہور ہیں، مٹکے بڑے مشہور تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یہاں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچا، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت، اللہ نے کہا نا عند سدرۃ المنتہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا پھر سدرۃ المنتہا پہ، اور سدرۃ المنتہا پہ یا غشت سدرۃ ما یغشا، اور سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا. اللہ نے کہا جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا وہاں کے جو مٹکے ہیں، ایک علاقے کا نام اپنا، اس کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے اس جگہ کے پتے تھے، اور اللہ کے فرشتے اس طرح دیوانہ وار اس جگہ پر گرتے تھے جس طرح روشنی پر پتنگے آ کے گرا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اس بیری کے طرف یہ دیکھا، وہ اللہ کی تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دے گی، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دیکھی. اب ان کے دل میں خدا نے ڈال دیا کہ جاؤ آگ لے آؤ. وہ آگ لینے پہنچے اور اللہ نے وہاں پہ کہا اننی اللہ، اب تو اللہ ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور ہم نے کہا کہ فقلعنا علیک، جوتے اتار دیجیے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ بڑی پاک جگہ پر آ گئے. اور پھر وغیرہ وغیرہ جتنے کلام ہے اللہ نے ان سے فرمائے. اللہ خود سالک کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگ. یہ عام طور پہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو زندگی میں سچ بولتا ہے. وہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ روزے رکھے نہ رکھے، تو جیسا بھی گناہگار ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر وہ شراب بھی پیتا ہو نا، اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس سچائی کی وجہ سے سچی بات کا نزول کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم دعا مانگو تمہارا رزق بڑھ جائے. وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا دعا میرے دل میں آ رہی ہے. وہ مانگتا ہے کہ اللہ میرا رزق بڑھا دے. اس میں اس کے بچوں کی، اس کے گھر والوں کی، حتیٰ کہ اس کے محلے میں جو ریڑھی والا آتا ہے اس کا بھی حق اس کے رزق میں ہوتا ہے. اللہ نے دینا تو انسانوں کے ذریعے ہے نا. اب جب اس کے بعد پیسے آ جائیں گے جا کے اس سے فروٹ خرید لے گا. رزق اللہ نے اس کو دینا تھا، اس کے دل میں ڈالی. کیوں؟ اس لیے اس کے دل میں ڈالی کہ بندہ سچا. یہ سچائی جو ہے نا یہ دل کو پاک کر دیتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل اللہ کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت پکڑ جاتا ہے. یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت میں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو آگ تھی وہ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں یہ ہوا کہ وہ آگ، اور پھر اللہ نے اپنی تجلی وہاں ڈالی. اس تجلی کی تشریح انشاءاللہ کس دن کریں. دوسری وقسم میں اتفق حدوث مزاج ان کی بخارات اللطیفۃ من العناصر، فرشتوں کی دوسری قسم وہ ہے جو عناصر سے بنتی ہے. یہ بھی پچھلی مرتبہ بات ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. 4 عناصر بنیادی طور پہ پرانے زمانے کی کیمسٹری میں 4 ایلیمنٹ گنے جاتے تھے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ پانی، مٹی، آگ اور ہوا سے بنی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق صراحتاً کہہ دیا کہ ہم نے اسے مٹی سے بنایا. جب باری آئی جنات کی تو اللہ نے کہا من مارج سے بنایا. مارج کس کو کہتے ہیں؟ 4 چیزوں کو اگر ان کا آمیزہ تیار کر لیا جائے، مخلوط کر لیا جائے، پانی، مٹی اور ہوا اور آگ، ان 4 کو ملا لیا جائے تو اسے کہتے ہیں مارج. اس کا مطلب ہے جنات بنے ہیں اس مارج سے. قرآن نے ایک لفظ اور بڑھا دیا، قرآن نے کہا من نار. اور اس مارج میں، اس ملغوبے میں یہ جو کچھ بھی تیار ہوا تھا آگ کا غلبہ تھا. تو مارج میں آگ کا غلبہ تھا اور اس آگ سے ہم نے جنات کو بنایا. یہ جو مارج ہے 4 چیزوں کا مجموعہ، پانی، آگ، ہوا اور مٹی. یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، یا ہمارے یہاں اسلامک لٹریچر میں آتا ہے، ان 4 کی بھاپ اٹھتی ہے. پانی کی بھاپ کو تو ہم جانتے ہیں. آگ کی جو لو ہوتی ہے اوپر، اسی طرح اس مٹی سے بھی بخارات اٹھتے ہیں نہایت لذیذ. ایک چیز ہوتی ہے افہیم،
استعمال کرتے ہیں، اور اسی کے طرف سے چرس پیدا ہوتی ہے، لوگ پیتے ہیں۔ اس چرس کی بھی ایک اور قسم ہے گردہ، اس کو بھی پیتے ہیں، نشاور یہ کرتے ہیں نا، اسی سے ہیروئن بن جاتی ہے۔ یہ گردہ جو ہے نہایت لطیف چیز ہے چرس سے بھی، چرس کا تو پھر کوئی زیادہ وجود ہوتا ہے، گردے کا بھی وجود تو ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی لطیف تر چیز ہے، مشینوں سے اسے الگ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس نے اتنے باریک ایلیمنٹس ان چیزوں کے نکالے ہیں، اور ان چیزوں کے جو ایلیمنٹس ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے پھر ایک قسم اللہ بناتا ہے اپنی مخلوق کی، اور وہ مخلوق کہلاتی ہے رجال الغیب، غیب سے آنے والے آدمی۔ بڑا لمبا قضیہ ہے، لیکن ہم 2-4 لفظوں میں سے ختم کرتے ہیں، بیان ختم نہیں کر رہے، اس قضیے کو ختم کر رہے ہیں کہ وہ کہلاتے ہیں رجال الغیب، غیب سے آدمی آ جاتا ہے، اور یہ جو غیب کی مخلوق ہے یہ پھر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے نا، اگر آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، سب سے پہلی شرط ہے، اس بات کو غلط نہ لے کوئی، عقیدہ اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے کام کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگ لیا کرو۔ اس حدیث پہ بڑی بحث ہے، جو محدثین اس حدیث کو ثابت کرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جا رہے ہو، کہیں تکلیف پیش آ گئی، گاڑی خراب ہو گئی، راستہ نہیں مل رہا، ای میل کی ہوئی ہے اس کا جواب نہیں آ رہا، جواب نہیں مل، اور بہت سی چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہاں پر جو بھی اللہ کی غیبی مخلوق پھر رہی ہوتی ہے وہ تمہاری مدد کر دے گی، کام کر دے گی اگر اللہ کا حکم ہوا۔ یہ ہے رجال الغیب، اور اسی بنیاد پہ کہ رجال الغیب کے ہوا کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آدمی ملا تھا نا، جس نے بچہ ذبح کر دیا، کشتی کو توڑ دیا، اور یہ ساری چیزیں 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ خضر رجال غیب نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں ایسے لوگ بہت سے ہوا کرتے ہیں، خضر کو موسیٰ علیہ السلام پہ ملا دیا۔ اس کا تو یہی شروع ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا زبردست سوال کیا، کسی نے اس کے پوچھ لیا حضرت آپ سے زیادہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہے؟ تو انہیں چاہیے تھا جس منصب اور مقام پہ وہ فائز تھے، وہ کہتے اللہ جانتا ہے، یہ کہتے اللہ کا علم ہے۔ انہوں نے فرما دیا نہیں، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ بات تو سچی تھی، لیکن ہر سچ گوارا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہیں پھر ایک ایسے بندے سے ملاتے ہیں جس سے پتا چلے۔ پھر انہوں نے 3 کام کیا، اور جو قرآن میں قصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے بھائی موسیٰ چپ رہتے تو اس کائنات کی اور حقیقتوں کا ہمیں علم ہو جاتا کہ ہوتا کیا ہے۔ اسے کشتی توڑ دی، بچے کو مار دیا، اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ وہ خضر جو تھے رجال غیب میں سے، اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقامات پر تذکرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بھی فرشتے ہیں، رجال غیب کہیے، فرشتہ کہیے، آپ نے کوئی نام دے دیجئے، وہ کہتے ہیں یہ فرشتے یہیں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان چاروں عناصر کا جو بھاپ اٹھتا ہے اس لطیف چیز سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب یہ چاروں عناصر کے بھاپ سے پیدا ہوئے تو چاروں عناصر کی وجہ سے انسانوں میں جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کی گندگی سے یہ ملوث نہیں ہیں۔ مثلاً کسی آدمی پہ آگ کا غلبہ ہے، یہ جو فطری مزاج ہے یہ کبھی نہیں بدلتا۔ صوفیہ کے ہاں بہت شدید محنت اور مراقبات جو کرواتے ہیں نا، دیکھو ایک چیز ہے روح کو اللہ نے کہیں برا نہیں کہا، روح پاک کی ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے نفس، کہتے ہیں کہ اس کا مقام سینے میں جو ہڈی ہے اس کے نیچے ایکسٹرنل، میڈیکل میں ڈاکٹر تو ہم نے یہی سنا، یہ کہتے ہیں اس کے نیچے ہوتا ہے نفس کا مقام۔ یہ نفس کا تزکیہ چاہیے، اور نفس کا بھی جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چل کے آتے ہیں عناصر پر جب محنت کرواتے ہیں، خاص طور پہ مجددی حضرات سلسلہ نقشبندیہ کے، تو مشائخ کہتے ہیں کہ ان عناصر کی تہذیب ہو سکتی ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، چاروں پہ وہ مراقبات کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن اس کا غلبہ جس چیز کا اللہ نے تم میں رکھا ہے وہ اثر رہے گا۔
جس آدمی پہ آگ کا غلبہ خدا نے رکھا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ اپنے آپ پہ قابو پا لے، لیکن سرے سے اس کو غصہ ہی نہ آیا کرے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کے مزاج میں رکھ دیے بات، بس اللہ جانے ہو جانے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تھا نا، قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ نے کہا القل الواح، موسیٰ علیہ السلام نے لا کر تورات کی ساری تختیاں پھینک، اور انہوں نے کہا ارے تم شرک کرنے لگے ہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام لے گئے اپنے دوستوں کو، جب وہ تورات کے احکامات انہوں نے پڑھے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو بڑے سخت احکامات ہیں، اللہ تو ایسے کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ گئے اور وہ ادھر سے آواز آئی کہ میرے ہی احکامات ہیں، تو وہ انہوں نے کہا موسیٰ تم نے کسی کو ادھر بٹھا دیا ہے نا، وہ پیچھے سے بول رہا ہے، کہتا ہے تورات سچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، وہ 70 آدمی مر گئے، سارا اللہ نے کہا موسیٰ نے 70 آدمی چنے، وہ وہاں کے مر گئے۔ جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا لو پہلے ہی میری قوم جان نہیں چھوڑتی، اب 70 ان کے لیڈر مر گئے، سردار مر گئے، اب جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ان یہ اللہ فتنہ تو اللہ، یہ سارے فتنے تیری طرف، یہ ساری آزمائشیں تو ہی جانتا ہے۔ اتنا سخت غصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اصل صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے تھے ان کی جان لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے انہوں نے تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ انہوں نے کہا میری جان تم لے سکتے ہو، چلے جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا رب تو نے کس بندے کے پاس بھیج دیا تھا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ نے کہا اچھا تم جاؤ، اس سے یہ نہ کہو کہ تمہاری جان لے، اس سے میرے بندے سے یہ کہنا کہ آپ کو زندگی چاہیے، وہ کہے گا چاہیے، تو اسے کہنا کہ بیل کے، یہ بخاری میں آیا ہے، اتنی صحیح روایات ہے، بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال اور دے دیں۔ تو آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، تو موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ بات وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں بیل کے اس کمر پہ ہاتھ رکھ دوں گا تو پھر اس کا جتنے بال آئیں گے اتنے سال مل جائیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر موت۔ تو کہنے لگے جب مرنا ہی ہے تو پھر اتنے سال اور کیا چاہیے، ایسا کرو مجھے اس جگہ تک پہنچنے دو رمیۃ حجر، جہاں اتنا فاصلہ مسجد اقصی جو ہے بیت المقدس، اس میں اور مجھ میں رہ جائے کہ میں پتھر پھینکوں تو وہاں پہنچ جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا مسجد کے قریب، فلاں جگہ کے قریب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، وہ ہے وادی ابھی بھی شام میں، اردن میں ایک جگہ ایسی ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کے متعلق کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قبر کو وہیں کہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں گزرا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا تھا، اپنی جبریل نے مجھے کہا یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تو میں نے زمین میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو جبریل نے بتایا یہ موسیٰ ہے۔ تو آپ نے عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا اور موسیٰ کی قبر کہاں علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا وہ زمین میں سرخ مٹی کا ایک ٹیلا ہے، اس میں نیچے کو چلی گئی ہے، یعنی اب اوپر صدیاں گزر گئی، مٹی پہ مٹی پڑتی چلی گئی، اب بھی وہ ہے بیت المقدس کے قریب ہے۔ تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، کسی آدمی کی طبیعت کو اللہ نے بنایا ایسا ہوتا ہے کہ چاروں عناصر کے مجموعے میں مٹی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کو کچھ کر لو، جوتے مار لو، بیچارہ نہیں ہوتا، بڑا مسکین طبیعت ایسی۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں غصہ نہیں آتا، کہتے نہیں آتا، کیا کرو، اپنی اپنی طبیعت کا حال۔ یہ چار عناصر کا مجموعہ۔ اب اس کے بعد ان کا جب بھاپ اٹھا، اس بھاپ سے جو رجال غیب، خضر وغیرہ وغیرہ فرشتے بنائے گئے علیہ السلام، ان میں کوئی بھی چیز جو ان چار عناصر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، مثلا آگ کی وجہ سے غصہ اور گناہ پیدا ہو گیا، مٹی کی وجہ سے خدا نہ خاصہ معاذ اللہ بے غیرتی پیدا ہو گئی اور یہ بالکل ہی حال سے جاتا رہا، یہ جو گناہ ہو گیا ان سے یہ نہیں متاثر ہوتا، ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ اتنے پاک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اور تیسری قسم دیکھو، وہ قسم اور تیسری قسم یہ ہے نفوس انسانیہ قریبۃ الماخذ من الملأ الاعلی ما زالت تعمل اعمالا منجیۃ۔ یہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی روح فرشتوں کے بڑی قریب ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ حتیٰ طرحت عنہ عنہا جلابیب ابدانیہ فانسلکت فی سلکہم وعدت منہم، یہاں تک کہ فرشتوں میں اور ان کی روح میں صرف ایک چادر رہ جاتی ہے اس جسم کی، اور اللہ موت کے وقت اس چادر کو ہٹا دیتا ہے، مٹی میں مل گئی وہ چادر جا کر روح جو ہے وہ فرشتوں کی لڑی میں پرو دی جاتی ہے۔
یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں طبی طور پہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، کسی گناہ میں کوئی پھنسا دے تو پھنسا دے، برے دوستوں کی صحبت مل جائے تو کسی گناہ میں چلے جائیں، بنیادی طور پر بڑے معصوم ہوتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں لوگ، بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اپنے مریضوں کی خدمت، ان کا کام، ان کو سوچنا، اٹھتے بیٹھتے، ان کی پورن انسانوں کی اللہ کی بات بڑی پسند آتی ہے۔ گناہ کبھی کسی وجہ سے خارجی اثرات کی وجہ سے گناہ آ جائے والے بنیادی طور پر گناہ گار ہیں۔ نتیجہ یہ کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری جیسے آدمی میں کیا ہے، موت فیصلہ کرتی ہے کہ آدمی کون تھا، جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ کے رشتے سے خوشخبریاں دینے لگتے ہیں، پھر سے اچھے خواب آنے لگتے ہیں، پھر رجال الغیب آ جاتے ہیں، چلتے چلتے کوئی کہہ جاتا ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ کبھی کبھی خواب میں کوئی آ کر آواز دے دیتا ہے کہ ذرا اپنا چیز کا خیال کر لینا، وہ کہتے ہیں کیا چیز جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ موت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ اسے اللہ نے جوڑ دینا ہے رشتوں میں۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ جہاد کا مذہب ہے، بڑے بڑے اچھے مجاہد، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، خدا کی راہ میں خون دینے والے، اپنی جان پٹا دینے والے، انہیں بس ایک ہی دل ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ کا نام بلند ہو جائے، مخلص ہوتے ہیں نا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موت سے پہلے خوشخبریاں ملنے لگتی ہیں، موت سے پہلے خوشبوئیں سننے لگتے ہیں، موت سے پہلے جنت کے پھل نظر آنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی فرمایا، آپ نے ایک دن کہا آپ نماز پڑھا رہے تھے اور بغیر کسی معمول کے ایک ہی مرتبہ بارش کے واقع ہوتا ہے تاجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے بڑی تیز، پھر پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہوا آپ نے فرمایا اور جنت گزارے اس پر پیش کی کہ دیکھیں یہ ہے جنت، اور یہ جو تمہاری سامنے والی دیوار ہے نا اس میں میں نے جنت دیکھی، بڑی بحث کی ہے، اس میں فلاسفہ نے بعض نے انکار کر دیا ہے کہ اتنی بڑی جنت ایک دیوار میں کیسے نظر آ گئی۔ کاش وہ فلاسفہ ہمارے زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھتے کہ کس طرح 6 فٹ کا 5 فٹ کا آدمی ٹی وی کی اسکرین پہ کیسے آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے آگے بڑھا تاکہ کھجوروں کا ایک گچھا توڑوں اور میں تمہیں دکھاؤں کہ دیکھو جنت کے انگوروں کا جنت کے انگور کیسے ہوتے ہیں، اور اب میں جتنی آگے بڑھا مجھے کہتا کیا ہے، اور پھر جنت میں نے ایسی جنت اور اس کی تفریح کی وجہ سے میں پیچھے ہوا، حتیٰ کہ فرمایا رائے تو دلی و دل لگ، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس جہنم کی روشنی میں دیکھا، اس آگ کی روشنی میں مجھے تمہارا اپنا سایہ نظر آیا، اور اپنا میں پیچھے ہٹ گیا جہنم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں دکھائی گئی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے پاک نیک ہوتے ہیں، اللہ کے بچے انہیں سمجھ بھی نہیں آتی، زندگی گزر جاتی ہے اور اللہ خود انہیں گناہ سے معاف اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی گناہ کا ارادہ کر لیتے ہیں اور عین موقع پہ گناہ کرنا تھا مہمان جب سارا پروگرام انسان ہو گیا، بڑا غصہ ہے اور اسے نہیں پتا کہ سوال اللہ نے کہا لوگوں یاد رکھو اللہ کبھی کبھی آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، نہیں کرنے دیتا۔ آپ یہ سوچے کہ لطافت کتنی ہے، ارادہ کی کیا چیز ہے۔ اللہ نے کہا میں انسان اس کے ارادے کے درمیان آ جاتا ہوں، پورا گناہ کا ارادہ تھا اور ٹریفک جام ہو گئی پہنچی، اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اللہ نے اسے پاک رکھنے کا ارادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اور آپ نے بتایا میں معراج میں ہوں، لوگوں کو میں نے جہنم کے قریب دیکھا جن میں مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ چاہتے تھے کہ جہنم میں جائیں، چھلانگ لگائیں، اور اللہ کے فرشتوں نے زنجیریں ان کی کمر میں ڈال کے پیچھے کھینچا ہوا تھا کہ مت کرو۔ یہ جو لوگ ہیں نا ان کے مرنے کے بعد ان کی روحیں فرشتوں کے ساتھ چل جاتی، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جس چیز کا دنیا میں غلبہ تھا وہاں جا کر بھی یہی کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر تھا نا، وہاں جا کر بھی اس کی روح اس کام میں لگ جاتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتی رہے تو خدا بنا مریض ہو گیا ہے، شفا دے دے، اللہ یہ اسپتال ہے اس کو چلا دے۔ مجاہد تھا نا، وہاں جا کر یہ دعا مانگتی رہتی ہے اس کی روح کہ اللہ یہ ہندوستان میں انگریز آ گئے انہیں نکال دے، خدایا دنیا میں سرمایہ داروں کا غلبہ ہو گیا ہے ان کو ہٹا دے۔
یہ کر جو دنیا میں کام کرتا تھا خدا ادھر بھی لگا دیتا ہے، اس دن یہی کرتے رہتے. عالم تھا، علم والا تھا، خدا سے وہاں دعا مانگتی رہتی کہ اللہ کے علم میں چھوڑا ہے، اس کو فلان جگہ منتقل کر دے، اس کو فلان جگہ دے دے، اس کو فلان جگہ لے جائیں. یہ روح وہاں فرشتوں کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تینوں باتوں کے بعد کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَقْسَامٌ، اور یاد رکھو یہ تینوں قسم کے جو فرشتے ہیں اور بھی جو روحیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ ملائے اعلیٰ میں پہنچ کے انہا تتوجہ الی باریہا توجہ ممرن، یہ روحیں اور یہ فرشتے جو ہوتے ہیں جب عالم ارواح میں ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف پوری توجہ کی لگی ہوئی ہوتی ہے. لا يصد عن ذلك الاتفاق الى شيء، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی توجہ کو ہٹا دے. اور یہی معنی ہے اللہ کے اس قول کے قرآن میں کافی سب سے ہونا بھی ہم سے رکھتے ہیں جو یہ ہمارے رشتے اور روحیں ہماری تصویر اور ہم بیان کرتی ہیں اور ہم پر ایمان لاتی ہیں. اور دوسرا کام ملائے اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے پتہ نظام صالح، یہ ہمارے فرشتے اور روحیں ہم سے دعا مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ دنیا میں ملکوں میں نظام اچھے کرتے اور استحجان خلاف ہوں، اور یہ اپنی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ علاقے کے نظام کو تباہ کرے. اس لیے جن مذہبی لوگوں میں سیاسی شعور ہوتا ہے یہ کہیں زیادہ افضل ہوتے ہیں ان سے جن میں سیاسی شعور ہے. ایک آدمی ایمان رکھتا ہے دوسرا تقویٰ سب چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سیاسی شعور پہ بھی غور کرتا ہے کہ قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، یہ نسلیں کدھر جا رہی ہیں، میں اپنے بچوں کو کس ماحول سے پڑھاؤں گا. یہ جو فکر ہے اس کی سیاسی، یہ سیاسی فکر جس کی ہوتی ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر، چاہے وہ ہوتی ہے، وہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس کے جو آیا جس کا نماز پڑھی ہے، تابعات کیا، اشراق تک بیٹھ کے ذکر کیا، نفل پڑھے، چاش بھی پڑھ لی، وابین بھی پڑھ لی اور تک بھی کر چلا گیا، اس کی نسبت کے لوگ افضل. اسی لیے بس آخر پہ پھر آئندہ بات شروع کریں گے. یہ شاہ کتاب ہے اپنی معامل دلا دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفے کو یہاں ذرا تک بولا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو واحد تحریر کے خدا تعالیٰ بیت خاص چوں محل خاص فرود آور در فرضیہ حکمت لا ہوتا. یہ ہمیشہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور اور برکتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ برتن ہوتے ہیں، کچھ دل ہوتے ہیں خدا جن پہ ملتا ہے. آپ چل کر کہتے ہیں کہ بس وقت کے خدا تعالیٰ پیسے نبوت کرام صلی اللہ علیہ وسلم نازل تھا. سو غور کرو جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عنایت فرمانی کی تاکہ اللہ جانتے تھے کہ بدن مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مستعان فیض آسودہ کہ اللہ نے پہلے سے جسم پاک کو تیار ہی ایسے کیا تھا کہ خدا بعد میں نبوت کا نور ادھر ڈالا اور ظاہر کر کیا. اور اسی طرح اللہ نے اس کائنات میں جو ستاروں کا نظام عطارد، مریخ، زہرہ، چاند، سورج، یہ جو نجوم ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ در وقت تولد آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. پھر اللہ نے یہ کیا کہ اس سارے 12 صاف ستاروں کے نظام کو جو 12 روز ہیں، اس نظام کو بھی اللہ نے اس ترتیب سے چلایا کہ عین اس لمحے اور گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، جس لمحے میں یہ سارے ستارے اس پیدا ہونے والے پر اپنی نور کو شعائیں ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات کا نظام بھی بدلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو بھی ایسے کر رہے ہیں. وہ ہم سے آگے کر کے کہتے ہیں وہ ہم چنی اگر اس سے ڈالے بدکی دربار کیا ہوتا ہے شبد. اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ستاروں کا نظام کسی بچے کی پیدائش کے وقت ایسا ہو جائے، لامحالہ شرکت دروازے فیوز ظاہرہ اور جہت مان شرکت حاصل شبد، تو اس بچے کو برکتیں خدا کی طرف سے ملے گی جو ان ستاروں کے اثرات میں پیدا ہونے والے پہلے زمانے کے بچوں کو. یہ بات آگے سمجھنا چاہیے. چنانچہ درکتب تاریخ وشور، چنانچہ تاریخ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ذائشہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی و ذائشہ اعلیٰ صلی اللہ
کہ ستاروں کی جو چال کئی صدیوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی، جب سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی ستاروں کے سارے چال اور سارے خانے ویسے ہی بیٹھ گئے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی جب پیدا ہوئے، یہ حضرت شاہ صاحب کی بات تو آگے ہوتی ہے، اس وقت ان کے والد سے مختلف تو علم نجوم کے نمائندگی سے انہوں نے مختلف کے ساتھ ہو گئے اور ان کا یہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نا، یہ بچہ ایسا ہے کہ دنیا میں کفر و شرک کو مٹا کے رکھے گا، اور ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ستاروں کی گروپ میں اس طرح پیدا ہوئے تھے تمہارا بچہ بھی ایسے ہی پیدا ہوا ہے۔ اور اس وقت کون جانتا تھا کہ مختلف ہے سپاہی اس کا بیٹا اتنا عظیم پکڑے گا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کی وجہ سے آج ہندوستان میں پورا اسلام نظر آتا ہے، اسی آدمی کی بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی نے یہ بات کی۔ اسی لیے میں ان کی آپ کتاب پڑھیں، ہمارے بچے کیا پڑھتے نہیں نا، کچھ بھی نہیں پڑھتے، کیا کہیں نہرو نے لکھا ہے، اس نے کہا شکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی درمیان میں آ گیا۔ نہرو تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے تو لکھتا ہے نا، پنڈت جواہر لال کہتا ہے شکر ہے سلطان محمود غزنوی درمیان میں آ گیا، اور اس کے حملے ہوئے تو ہندو تھے اور انہوں نے لڑائیاں شروع کی اور ساری ہندو قوم مسلمان ہوئی۔ اگر یہ شخص درمیان میں نہ آتا تو جس طرح صوفیہ محنت کر رہے تھے ان کی محنت کے بعد ہندوستان میں ہندو رہتے ہی ہوئی۔ اس نے کہا یہ جو ہے نا درمیان میں تو ہمیں کہنے کا موقع ملا کہ اٹھو اب تو حملے ہو گئے، اب تو لڑو۔ اگر یہ لڑائیاں نہ ہوتی تو جس طرح باقی آئے تھے وہ تو پورے ہندوستان کو لے جاتے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سلطان محمود غزنوی کے متعلق کی یہی چیز کرانی الولیین و مصروفیہ شمس المالی مان دہان، کرانی الولیین دو بڑے ستاروں کا کرام ہے، کرام دو ستاروں کا ہے، دو ستارے کون سے؟ مشتری اور زہرہ۔ یہ جس بچے کی پیدائش دونوں مل جائے نا بڑا مشکل ملتا ہے۔ یہ شاہ جہاں بادشاہ کے لیے شاہ جہاں جب پیدا ہوا تو یہ کرام ستارے پیدا ہوا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں علم نجوم کی اس وقت پڑھاتے تھے، علم نجوم کا قائد مفتی جو ہوا کرتے تھے وہ بھی چھوٹا سا آدمی نہیں ہوتا تھا، بڑا علم پڑھنا پڑتا تھا، پھر جا کر کے لوگ بنتے۔ سب فتوحات مجاہدات عظیمہ سلطان محمود حضرت، تو دیکھو اسی لیے سلطان محمود کی فتوحات نے اتنا کچھ کیا کہ ہندوستان میں یہ سارا اسلام پھیلا۔ یہ سیاسی سہتر آگے لگ گیا ہے، سہتر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنا کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ایک سوال پوچھا، عیسیٰ اللہ کے یہاں بہت جگہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے میں نے یہ بات کی، ان کی روح مبارکہ تھا، پھر ان کی روح مجھ پہ چھا گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، یہاں ایک بات کرتے کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل کیا ہم صرف تبدیلی اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ وہ بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں ترجیح حاصل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقت میں جو مناقب آئے ہیں نا، حقیقت میں جتنی احادیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذریعے سے آئے ہیں اتنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذریعے سے نہیں ہے۔ یہ اپنے کتاب یہ کوئی تعصب کی بات نہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تفضیل سے بے شمار احادیث ہیں۔ ابھی میں تم سے یاد دلائیے اور ایک اور نظریہ کریں گے، اگر یاد نہیں تو آپ یاد دلائیے گا۔ شاہ ولی اللہ کو رحمۃ اللہ خود اس بات کے قائل رہے بچے تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بکر رضی اللہ عنہ کے اچھے ہیں، لیکن یہ جو سوال بابود کے ساتھ ٹھیک آپ نے سنت والجماعت کی اس بات کیا کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول علی چوتھے نمبر پہ اور بکر رضی اللہ عنہ آگے، ماں انہ اشرفہم نسبا، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات بتائی نہ ہو، کوئی اور کہتے ہیں اس کو فتوا نہیں، باوجود اس کے میں نے کہا اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ اپنے نسب کے اعتبار سے ابو بکر اور عمر دونوں سے اچھے ہیں۔ نسب اس لیے کہ عبد المطلب سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور یہ ایک ہی ہو گیا دادا پہ پہنچ، اور سیدنا عمر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نسب دور جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ افضل اور علی رضی اللہ عنہ جو فیصلے کیے ہیں ابو بکر اور عمر نے ایسے فیصلے کیے،
اس لیے جیسا وقت رضی اللہ عنہ کی تو خلافت کی تھوڑی عرصے رہی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ رہے مدینہ منورہ، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ مجھے 1 سال کی زندگی وقت دے دے تو میں اپنی پوری مملکت عالم اسلام کا دورہ کروں گا، اور میں ہر اس جگہ جاؤں گا جہاں مسلمان بستے ہیں، اور ہر محلے میں جا کر مسلمانوں سے میں پوچھوں گا کہ تمہیں میرے مقرر کردہ برتن سے کوئی شکایت ہو تو فرمایا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اگر اللہ نے 18 سال سے زندگی دی تو میں دورے پہ نکل جاؤں گا اور ایک جگہ جا کے اپنے افسروں کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی حیات نہیں رہی، عمر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ سے باہر نہیں آئے، اس لیے لوگوں سے کم واسطہ پڑا، اجتہاد کم ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کہ اب اگر خلافت یہاں رہی مدینہ منورہ کا خلافہ رہا تو این ممکن ہے یہاں جنگیں شروع ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ان کے شہر کا احترام، وہ سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی منتقل کرنے کی کوفہ، جب وہ کوفہ گئے ہیں لڑائیاں ہوئی ہیں، خوارج ان کے خلاف ہوتے، ایک آدمی ہے خلفائے راشدین میں جس کے خلاف کفر کا فتویٰ ایسے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہتے تھے کہ معاذ اللہ کی بات، تینوں پہلے خلفاء کا ایسا سامنا نہیں کرنا، اس لیے علی رضی اللہ عنہ کو اجتہاد بہت زیادہ کرنا پڑا، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر علی اور ان کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ اختلافات نہ ہوتے، لڑائیاں نہ ہوتی، تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلامی حکومت میں جب وفاقت ہو جائے تو باغیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے میں نے سیکھا، کہ خود صاحب مذہب امام بخاری رحمۃ اللہ کے بات ہے۔ کسی نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ وہ لوگ سب ہوتے ہیں، کہنے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے تلے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وہ اشیاء جہاں، اور اللہ کے رسول علی سب سے زیادہ دلیر آدمی تھے، وصوفیہ ان آخری ینتصبون الیہ، اور ہمارے جتنے تصوف کے سلسلے ہیں یہ سب کے سب جا کے علی رضی اللہ عنہ پہ ملتے ہیں۔ تو ہم یہ بتائیں کہ پھر وہ کیوں افسر یہ صوفی اللہ کا کرتے ہیں، سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، چشتی، قادری، سوربندی، جتنے بھی، اور چشتیوں کی آگے شاخیں نظامی اور قادری وغیرہ وغیرہ، ایک نظریہ تو وہ کر دیتا۔ میں نے کہا تھا کہ صوفی کیوں ہے، قلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اور میں نہیں تمہیں پتہ ہے احمد کی 2 وجہ، وجہ ظاہر وجہ باطن، ایک ظاہر میں ایک باطن ہے، پر جو ظاہر ہے کہ ان اقامت العدل فی الناس، یہ ہے بات، اپنے ملک میں عدل کا نظام قائم کرنا، تعلق جو غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے یا گناہگار آدمی، ان کی تعلیم قلب کے لیے، ان سے محبت کے اظہار کے لیے ان کی مدد کرنا، اور اپنی عوام کو صحیح دین کی تعلیم دینا، ظاہر شریعت پہ عمل کرنے کا حکم دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وَهُمَا بِمَنزِلَةِ الْجَوَارِحِ فِي ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کے وہ 2 ہاتھ تھے بکر عمر، اللہ نے ان کے ذریعے معاشرے میں عدل کو قائم کیا، علم کو عام کیا، اس کی اللہ نے یہ ہے وہ کیا ہے جب لوگوں میں بیدار ہوتا ہے اور لوگ انصاف اور عدل کے لیے ملکوں میں کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ نظام کو تبدیل کریں اور لوگوں تک علم پہنچے، 2 چیزیں، ایک انصاف اور ایک علم۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب صرف بات ہے، اور میں تمہیں باتیں کی وجہ بھی بتاتا ہوں، الا مرتبہ صرف فنا والبقاء المرضیہ، ابو بکر اور عمر سے جتنا میرا علم پھیلا ہے وہ اتنا وہاں سے نہیں پھیلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اس لیے ان دونوں کو ترجیح دی گئی علی پہ اللہ ہے اللہ کی یہ تعریف ہے، اول میں بھی، آخر میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ 4 سال کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں بھی لڑائیاں ہوتی رہی، کیا کیا چیزیں ان کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہی، کتنی بغاوتیں ہوئی ہیں، حضرت زبیر کے عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے فارغ ہوئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے فارغ ہوئے تو خوارج آ گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنا کا معاملہ، تو وہ جو ہونا چاہیے کہ خلافت عظیم شان، وہ بیچارے کی مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
لیکن ابوبکر عمر کو دیکھو، انہوں نے اپنے معاشروں میں انصاف قائم کیا اور علم کو اللہ نے ان کو اپنے جوارے کے طور پر، جوارے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے، پاؤں سے کام لیتا ہے، تو گویا کہ ایک طرح کی ہلکے درجے میں مثال دی کہ اللہ نے جس نظام کو نافذ کرنا تھا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے عدل معاشرے میں کام کیا، علم کی نشر و اشاعت کی، میرے علم کی، اس لیے ان دونوں کو ترجیح دی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اس مرحلہ اعلیٰ میں 3 کام ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ جو فرشتے اور روحیں اوپر چلی جاتی ہیں نا، وہ وہاں اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اللہ سارے نظام کو معاشرے میں قائم کر دے، اور اے خدا وہ نظام جو سارے نہیں ہے اسے برباد کر دے۔ تو گویا روحانی طور پر روحیں اور فرشتے وہاں جا کر بھی اس نظام کے لیے شرکت ان کی سطح ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ سیاسی شعور ہوتا ہے مطلب کے ساتھ تو زیادہ افضل ہوتے ہیں، تو